بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ کفر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلق کافر، دوسرا ہوتا ہے منافق کافر، اور تیسرا ہوتا ہے مرتد اور زندیق کافر۔ کفر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مطلق کافر، یہ وہ کافر ہے جو ظاہر اور باطن سے کافر ہے۔ یہ خود کو کافر تسلیم کرتا ہے، خود کو عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، ہندو کہتا ہے، اور مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہے۔ غرض اپنے مذہب کی نسبت اپنے ساتھ اور مسلمانوں کی مذہب کی نسبت ان کی طرف ہی کرتا ہے۔ اگر وہ ہندو ہے تو اپنے مذہب ہندو مت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اگر وہ عیسائی ہے تو عیسائیت مذہب ان کی اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ ایک شخص یہودی ہے تو یہودیت یہ مذہب ہے ان کی اپنی طرف جو ہے وہ نسبت کرتی ہے۔ لیکن یہ تمام مطلق کافر یہ اسلام کی نسبت مسلمان کی طرف کرتا ہے، اور مسلمان کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی مذہب کو اسلام مانتا ہے۔ نمبر 2 منافق کافر۔ منافق اچھا، یہ مطلق کافر کے ساتھ کاروبار، لین دین، حلال چیزوں کی یہ اجازت ہے۔ یعنی مطلق کافر کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں حلال چیزوں کی، لین دین بھی کر سکتے ہیں جو حلال معاملات ہو، حلال لین دین ہو۔ حرام لین دین کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ نمبر 2 منافق کافر۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل اور زبان دو الگ الگ بیان رکھتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھے مگر دل میں کفر رکھے، زبان سے کلمہ پڑھے اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دل میں کلمہ داخل نہ ہو، کلمہ دل میں داخل نہ ہو، دل کے اندر کفر رکھتا ہو۔ ایسے لوگوں سے خیرخواہی اور بلائی کی توقع رکھنا فضول ہی نہیں بے وقوفی بھی ہے۔ کہ ایک شخص اندر سے کافر ہے، صرف زبان پہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے منافق کہا جاتا ہے، اور اس منافق کافر سے خیرخواہی کا جذبہ یا توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ یہ عام کافروں سے برے کافر ہے، عام کافروں سے برے کافر ہے، اور انہی کے لیے وعید ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نیچلے حصے میں ہوں گے۔ منافق کافر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ نچلے درجے میں ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عام کافروں کے مقابلے میں منافق کافر کو سخت عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی کافر کا ذکر 2-3 آیات میں کرتا ہے، لیکن جب منافق کی بات آتی ہے تو پورا رکوع 10 آیاتیں 15 آیاتیں 20 آیاتیں بیان فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مطلق کافر کے مقابلے میں منافق کافر انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 3 مرتد اور زندیق کافر۔ مرتد وہ کافر ہے جو اسلام سے منہ موڑ کر کفر میں داخل ہو جائے، یعنی پہلے مسلمان ہو اور بعد میں اسلام کو چھوڑے اور کفر اختیار کرے، ایسے کافر کو مرتد کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کی اشکالات دور کیے جائیں،
اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو اللہ کی دھرتی اس کے وجود سے پاک کر دی جائے، مگر یاد رہے کہ یہ کام صرف ریاست کا ہے۔ بات کو سمجھا کریں۔ تیسرا، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ مرتد کہتے ہیں ارتداد، یعنی اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر میں داخل ہونا۔ ایسے کافر کو، مرتد کافر کو حکومت وقت اس کو پکڑے گی، جیل میں ڈالے گی، 3 دن مہلت دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا، آپ کو کیا کمی نظر آئی اسلام میں؟ حالانکہ اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کوئی کمی اسلام میں نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں گے، حکومت وقت ان مرتد کافر سے پوچھے گا، آپ کو اسلام میں کیا کمی نظر آئی، اسلام کو چھوڑا؟ کیا اشکال آپ کو پیش آیا؟ کس چیز پر آپ کا اعتراض پیدا ہوا؟ تو وہ مرتد کافر اپنے اشکالات کو علماء کے سامنے رکھے گا، علماء کرام اس کی تسلی بخش جواب دیں گے۔ اگر وہ مطمئن ہوا اور مسلمان ہوا تو ٹھیک، اور اگر مسلمان نہ ہوا تو اس مرتد کافر کو 3 دن کے بعد حکومت وقت قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دردی کو اس ناپاک انسان سے پاک کر دے گا۔ یہ کیوں قتل کرے گا؟ اس لیے کہ اس مرتد کافر سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے اور مفت میں ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس تیسرے مرتد کافر کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا زندیق کافر۔ اب آتے ہیں کفار کی سب سے بری قسم، خطرناک ترین قسم، یعنی زندیق کافر کی طرف۔ زندیق کافر کا کفر تمام کافروں سے سب سے برا کفر ہے، کیونکہ یہ اپنے من گڑت دین کو اسلام پیش کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کفر کو اسلام کہتا ہے اور مسلمانوں کے حقیقی دین کو کفر بتاتا ہے۔ یعنی جو حقیقی دین ہے اسلام، اسلام جو حقیقی دین ہے اس کو کفر کہتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور اپنے من گڑت اور اپنے آپ سے بنایا ہوا دین جو اصل میں کفر ہے، اس کفر کو وہ اسلام کہتے ہیں، اور یہ کافر ہے زندیق اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ لہذا جو اسلام کو کفر کہے، کفر کو اسلام کہے، مسلمان کو کافر مانے اور کافر کو مسلمان کہے، وہ زندیق ہوتا ہے۔ یا ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ آب زمزم پر شراب کا لیبل لگا کر بیچتا ہے، بوتل کے اندر شراب ہے اور اس خبیث نے شراب کے بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اس کے اندر آب زمزم ہے، حالانکہ اس کے اندر شراب ہوتا ہے۔ وہ کہ شراب بیچنا بھی برا، مگر شراب پر آب زمزم کا لیبل لگا کر دھوکے دے کر بیچنے والا زیادہ برا ہے، اس لیے کہ وہ آب زمزم کی توہین کر رہا ہے۔ وہ پاک پانی، حلال پانی، اور یہ شراب پہ اس کا لیبل لگا رہا ہے، تو شراب پر آب زمزم کا لیبل لگانا بہت ہی برا ہے۔ لہذا مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ ایک شخص خنزیر کا گوشت خنزیر کہہ کر بیچتا ہے، جبکہ دوسرا شخص خنزیر کا گوشت بکرے کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے خنزیر کا گوشت، لیکن بکرے کا لیبل لگا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، حالانکہ وہ بکرے کا نہیں خنزیر کا گوشت ہوتا ہے۔
گو کہ خنزیر بیچنا، لینا، پکانا حرام ہے، مگر دونوں کے جرم میں فرق ہے۔ ایک بتا کر بیچ رہا ہے کہ یہ خنزیر ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، وہ صرف گنہگار ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف گنہگار ہے، اس لیے کہ وہ تو صاف کہہ رہا کہ خنزیر کا گوشت ہے اور ہے بھی خنزیر کا گوشت، لیکن اس شخص کا جرم سب سے خطرناک جرم ہے جو ہے تو خنزیر کا گوشت لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کس کا گوشت ہے؟ بکری کا گوشت ہے۔ لہذا جسے لینا ہے لے، جسے نہیں لینا نہ لے، جبکہ دوسرا اسی حرام کو حلال بنا کر فروخت کر رہا ہے۔ بالکل یہی فرق عیسائی، یہودی، قادیانیوں میں ہے۔ اسی فرق کی بنا پر دوسرے غیر مسلموں سے لین دین، کاروبار، میل میلاپ کی اجازت ہے۔ یعنی جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، جتنے بھی کافر ہیں، ان تمام کافروں کے ساتھ حلال کاروبار کرنا جائز ہے، اس کے ساتھ میل میلاپ، انسانی ہمدردی کرنا جائز ہے، لیکن کیونکہ یہ سب اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے یا عیسائی کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے یا سکھ کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا، نہ اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے۔ اور قادیانیوں کے ساتھ ایسے کسی تعلق کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ کیا ہے؟ زندیق۔ کیا ہے؟ اور زندیق کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی کہ جو اسلام کو کفر کہے اور کفر کو اسلام کہے، کافر کو مسلمان کہے اور مسلمان کو کافر کہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تیسوا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زندیق۔ اور زندیق کے ساتھ کسی قسم کا معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھا اور معاہدے بھی کیے، مگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ تعلقات سے منع فرمایا، اس لیے کہ اسود عنسی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، گستاخی کی تھی، اور مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور گستاخی کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کو منع فرمایا تھا اور ناجائز قرار دے دیا۔ اور اسود عنسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قلعے کے اندر واصل جہنم کیا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی اور یمامہ کے میدان میں اس ملعون کو واصل جہنم کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ معلوم ہوا کہ مطلق کافر کے ساتھ لین دین کاروبار کرنا جائز، اسی طرح مرتد اور منافق کافر کے ساتھ، جو مرتد ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کو 3 دن مہلت دینا ہے، وہ کاروبار کیا کرے گا، 3 دن مہلت دینا ہے، اگر مسلمان ہوا تو ٹھیک واپس، مسلمان نہ ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو کاروبار کی تو بات ہی نہیں آئی۔ اور زندیق کافر کی بات، تو زندیق جو ہوتا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کاروبار کرنا یہ جائز نہیں، یہاں تک کہ کسی قادیانی کے ساتھ کسی زندیق اور نعوذ باللہ جھوٹے نبی کے ماننے والے قادیانی ہو یا لاہوری ہو یا کوئی اور ہو، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے انکار کرے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کا نہ ہو، تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے تمام پروڈکٹس کو فروخت کرنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام،
استعمال کرنا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام۔